جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے صوبوں سے اور بلوچستان سے لوگ انلیگل مائگریٹ ہو کر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں پر جانے سے ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، ہمارے ملک کا بھی امیج خراب ہوتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ جو ہے خود بہت زیادہ صرف کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، بہت بڑا اماؤنٹ یہ ایجنٹس کو دیتے ہیں اور ایجنٹس کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اب حال ہی یہ کمپلینز آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو راستے میں جب یہ پاکستان کا بارڈر کراس کرتے ہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کی فیملی سے تاوان مانگا جاتا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں۔ تو میں پاکستان کی عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ انلیگل مائگریشن نہیں کریں، آپ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر نہیں جائیں۔ اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے جانا ہے لیگل طریقے سے جائیں، اور پاکستان کی حکومت سے، کیونکہ یہ وفاقی چیپٹر ہے، FIA اس کو دیکھتی ہے، تو وفاقی حکومت سے میں درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پر جو ہے نا ایک میکینزم بنائیں، سختی بنائیں، چیک اینڈ بیلنس بنائیں، تاکہ لوگ اس طریقے سے باہر ممالک نہیں جا سکیں۔ اور پاکستان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ ملک میں ہی اپرچونٹیز پیدا کریں، ملک میں ہی ایسے طریقے پیدا کریں جس سے آپ کو روزگار ملے، اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالیں۔ حکومت بلوچستان نے ایک کاوش کی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ 30,000 سے زائد نوجوانوں کو اسکلز کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ممالک بھجوائیں۔ وہ پروسیس تھوڑا سلو ضرور ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسے انشاءاللہ بلوچستان کی بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ جائیں گے اور انشاءاللہ ان اسکل سے یوٹیلائز ہوں گے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس میں جو لوگ جاتے ہیں باہر، جو انلیگل مائگریشن کرتے ہیں، اس میں بلوچستان سے زیادہ دوسرے صوبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ ہمارے پنجاب سے ہو یا سندھ سے ہو، وہاں سے لوگ زیادہ جاتے ہیں، بلوچستان سے لوگ کم جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف بلوچستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے، انشاءاللہ اس پر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہترین رزلٹ آئیں گے۔ بیسیکلی آج کا جو ورکشاپ ہے وہ ہے انلیگل امیگریشنز اور مائگریشنز کے بارے میں ہے، کہ لوگ جو مائگریٹ کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہے، کیا کانسیکوینسز ہے ہوتے ہیں، اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ کی روک تھام کے لیے جو ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ FIA ہو، وہ لیویز ہو، وہ پولیس ہو یا دیگر ادارے ہوں، کسٹم ہو، انہیں اس کے اوپر تھوڑی سختی کرنی ہوگی۔ لوگوں کو یہ شعور دینا ہوگا، اویئرنیس دینی ہوگی کہ آپ اپنے ہاتھ سے خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ نے اگر جانا ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے تو آپ لیگل طریقے سے جائیں، لیگل مائگریشن کریں۔ چائلڈ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آ کے یا روزگار کے لیے یا کچھ اور کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ یہاں پہ ابیوزز کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ذہن میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ ارننگ کے لیے، تو وہ ارننگ کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا، کوئی جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں پھر وہ لوگ ابیوز کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ کرنٹ رکھا ہے، پاکستان کی عوام میں اللہ پاک نے بہت زیادہ اٹریکشن رکھی ہے۔ آپ پاکستان میں رہیں، اپنے لیے رزق روزی کے مواقع جو ہے پاکستان میں پیدا کریں، پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ غیر قانونی طریقے سے موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔